بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرم سے متعلق ہیں، مگر کئی بہن بھائیوں کو ان کے متعلق علم نہیں ہے، مگر ان چیزوں کا جاننا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ لا علمی میں زندگی گزار کر گناہ کمانے کی بجائے ایسی باتیں سیکھنے اور سکھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کا بیان۔ حضرت مصعب بن سعد کا بیان ہے کہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک پکڑایا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں نے کھجلی کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید تو نے اپنے ذکر کو چھوا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تو اٹھ اور وضو کر۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور پھر میں واپس آ گیا۔ سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ پہلے غسل کرتے پھر وضو کرتے۔ سالم نے دریافت کیا کہ وضو کے بغیر صرف غسل تجھے کفایت نہیں کرتا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا ہاں، لیکن بعض اوقات میں بعد از غسل اپنے ذکر کو چھو لیتا ہوں تو پھر وضو کر لیتا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر یعنی کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ قیس بن طلق کا بیان ہے کہ ان کے باپ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جس نے اپنے ذکر یعنی شرمگاہ کو چھوا، کیا وہ وضو کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ذکر بھی تیرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت میں ذکر کے چھونے کے سلسلے میں فرمایا، میں ذکر کے چھونے یا اپنی ناک کے چھونے کے فرق کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذکر کو چھونے سے وضو لازم نہیں آتا۔ حضرت حارث بن ابو ذہاب کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت صاحب بن مسیب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ذکر کو چھونے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو عوام بصری کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عطا بن ابو رباح سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے ابو محمد، ایک شخص وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اگر تو اسے پلید خیال کرتا ہے تو اسے کاٹ ڈال۔ عطا بن ابو رباح نے کہا، قسم بخدا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے نزدیک ذکر کو چھونے یا اپنی ناک کو چھونے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کے چھونے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر وہ پلید ہے تو اسے کاٹ دو۔ حضرت ابراہیم النخعی سے نماز میں ذکر چھونے کے بارے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، وہ ذکر تیرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ارقم بن شجیل کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنے جسم کو کھجلاتا ہوں اور نماز کی حالت میں اپنے ذکر کو چھو لیتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ وہ تیرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ حضرت برا بن قیس کا بیان ہے کہ میں نے حذیفہ بن جمان سے ایسے شخص کے بارے سوال کیا کہ جو اپنے ذکر کو چھو لیتا ہے، انہوں نے جواب دیا، ذکر کا چھونا اور اپنے سر کا چھونا برابر ہے۔ حضرت عمیر بن سعد النخعی کا بیان ہے کہ میں ایسی مجلس میں موجود تھا جس میں عمار بن یاسر بھی موجود تھے۔ ذکر کو چھونے کا تذکرہ چھیڑ جانے پر انہوں نے کہا، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور تمہاری ہتھیلی کے لیے دوسری جگہ بھی ہے۔ حضرت برا بن قیس کا بیان ہے کہ شرمگاہ کو چھونے کے بارے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ شرمگاہ تمہاری ناک کی طرح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں شرمگاہ یا اپنی ناک اور یا اپنے کان کو چھونا برابر خیال کرتا ہوں۔ حضرت علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے نماز کی حالت میں اپنے ذکر کو چھو لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، تو نے اسے کاٹ کیوں نہیں دیا؟ پھر فرمایا، تمہارا ذکر تمہارے باقی جسم کی مثل ہے۔
حضرت قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کیا یہ چیز میرے لیے جائز ہے کہ میں نماز کی حالت میں اپنا ذکر یعنی کہ شرمگاہ چھو لوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت انہوں نے جواب دیا اگر تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہارے جسم کا پلید ٹکڑا ہے تو اسے کاٹ ڈالو۔ حضرت عبید کا بیان ہے کہ حضرت ابو داؤد حضرت ابو دردہ حضرت عنہ سے شرمگاہ کے چھونے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو بہن بھائیوں جو میں نے کتنی 7-8 احادیث پڑھ کر آ کر سنا دی ہیں، یہ ترجمہ ہے، اپنے پاس سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا ذکر کو چھونے سے وضو کرنا ہے یا نہانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ نہانا تو نہیں ہے، مطلب وضو کے بارے میں ہے، وہ بھی آپ ہاتھ دھو لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں اور بیل آئکن کو آل پر کلک کر دیں، اور ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔